ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں ناصر جمال صاحب سے اور کامران ارشد صاحب سے. کامران صاحب، یہ اب obviously تاثر بن رہا ہے، کچھ ہم کہہ سکتے ہیں تنقید بھی ہو رہی ہے کہ لگا یہ کہ جیسے حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی تھی تو اس لیے آپ لوگوں کو فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات یا میٹنگ کرنی پڑی to complain about the government. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ایک اس میٹنگ کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ تاثر بالکل 100% ٹھیک نہیں ہے. ہم نے خود اپنی کیپیسٹی میں اپروچ کیا. تھوڑا سا ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی. تھوڑا سا ٹھیک ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ میں نے کہا سر تاثر اگر 100% ٹھیک نہیں ہے تو 50% یا تھوڑا سا ٹھیک ہے. جی 50% ٹھیک ہے، 50% ٹھیک ہے. ہم نے پرائیویٹ کیپیسٹی میں سارے چیمبرز کے صدور اینڈ ایپٹما نے کال کیا تھا آن فیلڈ مارشل صاحب گوہر اجاز صاحب کی زیر نگرانی میں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ناصر جمال صاحب نے بات کی، میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 7.5 سے 9% کے درمیان میں ہے، اور جتنی ہماری آبادی ہے، پاپولیشن کا سائز ہے، ملک کی جی ڈی پی ہے، یہ کم از کم 14 سے 16% پہ جانا چاہیے. اگر ہم اپنی یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو موجودہ 7.5 سے 9% سے 15 سے 16% پہ لے جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کسی آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو فورن ڈونرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. نمبر 1. نمبر 2، ملک میں کوئی 3070 سے 4.5 لاکھ انڈسٹریل کنیکشنز ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ صرف 30 سے 40 ہزار ٹیکس نیٹ میں. اب باقی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا جن کے پاس انڈسٹریل کنیکشنز ہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ ایف بی آر کا کام ہے. ہم بار بار ایف بی آر کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو مت سکویز کریں، آپ رادر ٹیکس بیس بڑھائیں، کیونکہ اگر آپ کا ٹیکس بیس بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 18% جی ایس ٹی ہے یہ 4 سے 6 سالوں میں پھر نیچے بھی لایا جا سکتا ہے، اس کو ریڈیوس بھی کیا جا سکتا ہے. جب آپ کا ٹیکس بیس بڑھ جائے گا تو آپ کا سارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ٹیکس کیوں ادا کرتے ہیں؟ آپ ٹیکس اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ جب آپ اپنے گھر سے دفتر یا اپنی فیکٹری شام کے ٹائم جب آپ فیکٹری یا دفتر سے واپس گھر آئیں تو آپ کو بنی ہوئی سڑک ملے، رستے میں لائٹیں ملیں، آپ کو سیفٹی سیکیورٹی ملے. یہ ٹیکس ادا کرنے کی وجہ ہوتی ہے. تو کوئی اگر ٹیکس نہیں دے گا تو وہ ٹیکس ویڈر ہے، وہ اسے ٹیکس فائلر بننا پڑے گا. تو یہ ایف بی آر کا کام ہے. ہمارا خدشہ صرف یہ تھا بزنس کمیونٹی کا اور ایپٹما کا کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو ہراساں نہ کیا جائے، نہ کہ انہیں کسی ڈیفیکلٹی میں ڈالا جائے یہ تھرو دیز نیو ڈریکونین میجرز. تو ہم اس چیز کا خدشہ ریز کرنے گئے تھے. تو اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی مذاکرات سٹارٹ ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی مثبت نتائج ہی نکلیں گے انشاءاللہ. ناصر صاحب، یہ تو کامران صاحب کی بات سن کے مجھے لگا جیسے یہ تو کیس پلیڈ کر رہے ہیں سر، کہ مطلب کہ ساڑھے ہی اتنے ٹیکس پائی جا رہے ہو، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں سر. تو یہ کون ٹیکس نہیں دے رہا پھر جو آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 16 سے 18% ہونی چاہیے اور ابھی وہ 10% کے قریب ہے. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہی ایک ایشو ہے کہ یہ کیسے بڑھے گی. اچھا، اب یہ بھی بات ان کی بالکل 100% صحیح ہے، ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. لیکن وہ کیسے ہیں؟ مطلب ابھی تک تو جتنی ایفرٹس کی ہیں جو کہ انفورسمنٹ کی، اس میں وہ نہیں اس طرح سے کر پائے. کوئی بھی سیکٹر ہے اس میں یہی ہو رہا ہے. اب ان کا اپنا جو سیکٹر ہے ٹیکسٹائل والا، اس میں بھی اگر مطلب ان کے جو ایپٹما کے لوگ ہیں وہ جب وہ بتاتے ہیں کہ جی کہ پھٹی کا جو خریداری ہوتی ہے وہ آف دا بکس بہت ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک ایشو ہے. کپڑا جو بکتا ہے اس میں بھی ٹیکس وغیرہ کا ایشو ہے کہ نہیں پیمنٹ یہ آگے پیمنٹ پے ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ڈیفینیٹلی مطلب یہ جو میئرز ہیں یہ ٹیکس ایویڈرز کے لیے ہیں
اور دوسرا ڈیفینیٹلی ان کو ایف بی آر کو دوسری طرف بھی جانا پڑے گا، جو ٹیکس پیئرز نہیں ہیں، جو نیٹ میں نہیں ہیں، ان کو بھی لانا پڑے گا. لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے کہ یہ جو ہیرسمنٹ کا ایک خوف ہے یا جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو جو ڈر ہے وہ بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کامران صاحب، اسی کانٹیکس میں اگر سر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو اریسٹ کے پاورز ہیں اس کے خلاف اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں تو سر سمجھ آتا ہے، بٹ سر جو کیش ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے تو آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں سر کہ کیش ٹرانزیکشنز پر قدغنیں نہ لگے؟ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں ٹیکس کلیکٹ کرنا آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے؟ دیکھیں ہمیں کوئی ایشو نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اکانومی ڈاکیومنٹ ہو، کیونکہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے یا جو آپ کی بلیک اکانومی ہے اس کا سارا بوجھ آپ کی سیلریڈ کلاس نے آپ کے ڈاکیومنٹڈ سیکٹر نے آپ کی رجسٹرڈ انڈسٹری نے اٹھایا ہوا ہے. تو یہ سیلریڈ کلاس ڈاکیومنٹڈ سیکٹر رجسٹرڈ انڈسٹری کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے نا کہ جن کی پولیسنگ کرنی ہے یا جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اگر وہ نہیں آتے تو اس کی سزا آپ نہیں دے سکتے سیلریڈ کلاس کو، رجسٹرڈ سیکٹر کو یا ڈاکیومنٹڈ انڈسٹری کو. تو سر پھر آپ لوگ کیوں یہ بھی نہیں سر، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پھر آپ لوگوں نے یہ کیوں ایشو اٹھایا ہے کہ کیش ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی حکومت قدغنیں نہ لگائے؟ ہم نے اس لیے یہ ایشو اٹھایا، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی 60 سے 70% اکانومی وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. اگر آپ کیش ٹرانزیکشنز پہ انپٹ ٹیکس ڈس الاؤ کر دیں گے ٹو دی ایکسٹینٹ آف 50% تو وہ پھر اس پہ ایک ہائر ٹیکس سلیب چارج ہوگا. اب یہ ساری چیزیں اوور نائٹ نہیں ہو سکتی. 76 سال کا بگاڑ جو ہے آپ اوور نائٹ نہیں ٹھیک کر سکتے. اس میں تھوڑی سی ایف بی آر کو لچک دکھانی ہوگی، اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ لے کے آنی ہوگی، کچھ آپ کو انفورسمنٹ کرنی ہوگی انڈاکیومنٹڈ سیکٹر یا انرجسٹرڈ سیکٹر کو اس میں لانے کی. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ملک میں 4.5 لاکھ انڈسٹریل کنیکشن ہے لیکن اس میں سے صرف 30,000 رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہے. تو اس نمبر کو اگر آپ ڈبل کر لیں یا 2.5-3 گنا بڑھا بھی لیں تو آپ کی ٹیکس کلیکشن ڈبل ہو جاتی ہے. تو میم یہ کام ہم تو نہیں کر سکتے نا، ہم ایف بی آر کا کرنے والا ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سائٹ پہ ان کو ڈاکیومنٹ نہیں کر پا رہے تو اس کی سزا آپ رجسٹرڈ یا ڈاکیومنٹڈ سیکٹر اینڈ سیلریڈ کلاس کو مت دیں، کیونکہ پچھلے سال کا ہدف 13.2 کھرب تھا جس کے اگینسٹ انہوں نے 12.2. سر آپ کو سیلریڈ کلاس کے ریپریزنٹیٹیو ساتھ لے کے گئے تھے اس میٹنگ میں؟ نہیں، اس میں تو سارے دیکھیں جی چیمبرز تھے تو وہ سارے اپنا بیان خود دے سکتے ہیں. ہم تو ایپٹما کی طرف سے بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.